نذیر احمد غازی صاحب، سر بتائیے گا، کرونا وائرس کے پیش نظر اسے بچاؤ کے لیے مطاف کا ایریا خالی کرا لیا گیا ہے، طواف روک دیا گیا ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، یہ سراسر غیر شرعی اور بالکل غلط اقدام ہے۔ خدا نخواستہ اس سے کوئی بڑی مصیبت نازل نہ ہو جائے۔ طواف کعبہ کسی لمحے، جب سے کعبہ اللہ بنا ہے، کسی لمحے نہیں رکا۔ ایک مرتبہ سیلاب آیا تھا، یہ تاریخی بات ہے، تو سیلاب کی وجہ سے لوگ کعبہ اللہ کے طواف تک نہیں پہنچ سکے تھے، تو سانپ اور دیگر جو مخلوق تھی انہوں نے اور پرندوں نے آ کے طواف شروع کر دیا تھا۔ یہ پریونٹیو میجرز جو ہیں یہ اور استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ کیا سارے شہر سعودی عرب سے بند کر دیے گئے ہیں؟ کیا سارے دفتر بند کر دیے گئے ہیں؟ تو یہ سراسر غلط ہے، اور یہ ایک انٹرنیشنل کانسپریسی مجھے لگ رہی ہے لوگوں کو۔ جس طرح میں بارہ کہتا ہوں کہ داتا صاحب یہ جو جگہ ٹیکس لگایا ہوا ہے لوگوں کو مزارات سے دور کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ کعبہ اللہ کا طواف بند کر کے ہم کسی اور بڑے عذاب میں نہ مبتلا ہو جائیں، یہ فوری طور پہ کھولنا چاہیے۔ اس کے بڑے روحانی طور پہ انتہائی نقصانات ہوں گے۔ وہ رحمتیں جو وہاں پہ سب سے زیادہ کائنات میں جو انرجی ہے، اسپرچل انرجی، جو انوارات ہے، وہ دو جگہوں پہ کائنات میں ہے، ایک گنبد خضرا اور دوسرا کعبہ اللہ۔ وہ جو رحمتیں وہاں پہ نازل ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی لوگ محفوظ رہیں گے۔ یہاں سے کوئی کرونا داخل ہی نہیں ہو سکے گا کعبہ اللہ میں، یہ کرونا باہر ہوگا۔ اس لیے یہاں تو توبہ کرنی چاہیے، استغفار کا موقع ہے، لوگوں کو موقع دے، کعبہ اللہ میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کریں۔ یہ ایک وائرس جو ہے یہ ایک پوری دنیا میں جان بوجھ کے ڈرامہ کیا گیا ہے۔ اس سے زیادہ لوگ تو اور جو تھے مار دیے گئے، عراق میں لوگ مار دیے گئے، اور دیگر ہندوستان میں زیادہ مارے جا رہے ہیں۔ جو قتل و غارت ہو رہی ہے ادھر سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے۔ ہندوستان میں ایک قیامت برپا ہے، مسلمانوں کو تحقیق کیا جا رہا ہے، مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، اور ہمارے ملک میں غیر ضروری بحثیں چھیڑ دی گئی ہیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو میرا جسم میری مرضی، یہ لاجانی بحثیں ہیں، ساری قوم کو اس میں الجھا دیا گیا ہے۔ یہی کعبہ اللہ میں ہو رہا ہے۔ فوری طور پہ اس کو بحال کرنا چاہیے، اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، علماء کرام کو اس پہ بات کرنی چاہیے۔ غازی صاحب تھوڑی سی اس پہ بھی روشنی فرمائیے گا۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو یہاں سے جاتے ہیں وہاں پر بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کے لیے، دردوں کی دوا لینے جاتے ہیں وہاں پر، وہاں سے کیسے بیماری لگ سکتی ہے ہمیں؟ تو انہوں نے یہ کس طرح یہ اقدام اٹھا لیا؟ مکہ اور مدینہ دارالشفا ہے، وہاں تو جو ہے صحت لی جاتی ہے، وہاں دعائیں ہیں۔ اس کے لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی ہوئی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے برکت کی دعا کی ہوئی ہے، مدینہ منورہ کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہوئی ہے۔ میں تو مدینہ منورہ میں جاتا ہوں، کبھی مجھے تکلیف ہو جائے، میں نے آج تک دوائی نہیں استعمال کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں ٹھیک ہوتا ہوں۔ اس مرتبہ میری ٹانگ میں تکلیف ہو گئی تھی، میں رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں گیا، کہا یا رسول اللہ یہ دارالشفا ہے، اور میں اپنی ٹانگوں سے دوسرے ہی دن جا کے میں نے عمرہ کیا تھا۔ تو یہ دارالشفا جگہ ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ ایک کانسپریسی جو انٹرنیشنل اسلام کے خلاف اور ہماری عبادات سے اور ہمیں اللہ کے گھر سے دور کرنے کی ایک سازش ہے۔ توبہ کریں، جا کے اللہ کے گھر میں جا کے ساری دنیا کے لیے شفا مانگیں، بجائے اس کے کہ وہیں آپ کہیں جی کعبہ اللہ میں بیماری ہوتی ہے، اور جگہوں پہ نہیں ہوتی۔ چین میں چل رہے ہیں دنیا بھر میں، ہر جگہ جو ہے وہ میلے ٹھیلے ہوٹلنگ ساری ہو رہی ہے، باہر اجتماعات ہو رہے ہیں، وہاں نہیں کوئی ہوتا۔ تو یہ کرونا وائرس کا ایک سازش کے تحت یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے، اس لیے اس کو فوری طور پہ مسلمانوں کو اس سے توجہ ہٹانی چاہیے۔ اور وہ جو دعائیں ہیں مصنون بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ پڑھے نا صبح شام، لوگ ایک ایک تسبیح پڑھے۔ دیکھتا ہوں کرونا وائرس کیسے ہوتا ہے، بالکل نہیں ہوگا۔ اگر اس سے بھی بڑھ کے کرنا ہے تو آب شفا جو ہے اس کو استعمال کریں۔ آب زمزم جو پیے گا اس پہ کیسے کوئی بیماری کرونا آ سکتا ہے؟ وہاں تو آب زمزم ہے، جی بھر کے پیئیں، کوئی کرونا نہیں آ سکتا آب زمزم پینے سے انشاءاللہ تعالی۔ اس فضا میں سانس لینے سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ وہاں کی دعائیں جو ہے پوری دنیا کو محفوظ کر دیں گی۔ نذیر احمد غازی صاحب، انہوں نے یہ کیا سولوشن نکالا ہے؟ وہاں پر تو اب کوئی اور بھی اقدامات اٹھائے جا سکتے تھے، اسکریننگ کو بہتر بنایا جا سکتا تھا، لوگوں کی تعداد کو محدود کیا جا سکتا تھا، بہت سارے اور سولوشن ہو سکتے تھے۔ یہ کیا سولوشن ہے کہ طواف روک دیا گیا؟ محدود نہ کریں، جب لوگ جا رہے ہیں تو آج کل تو اتنی ٹیکنالوجی ہے، جہاں جہاں لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں وہ وہاں سے جائیں، وہیں پہ چیکنگ کر کے ان کو چلے جائیں۔ ان کو کوئی جو ہے وہ لگائے جا سکتے ہیں، اس پہ انجیکشن دیے جا سکتے ہیں، ان کو کوئی اینٹی باڈک کوئی چیز دی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا۔
یہ بالکل ایسے ایک سازش کے تحت یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور اگر یہ کریں گے، میں آپ کو وارن کر رہا ہوں ساری دنیا کو، اگر کعبہ اللہ کا طواف رک گیا تو کرونا وائرس کیا پتہ نہیں اور کون سا وائرس آ جائے گا، آسمان سے بلائیں نازل ہو جائیں گی، عذاب آ جائے گا، بچیں اس سے، اس بات کو سمجھیں۔ جو لوگ اسپرچولزم کے اسٹوڈنٹ ہیں، میں تو روحانیت کا ایک ادنا طالب علم ہوں، میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، میں پاکستان والوں کو کہہ رہا ہوں، پچھلے 3 ماہ سے صبح کی اذان کے وقت کتے روتے ہیں، سب لوگ دیکھیں ہر شہر میں، پہلے ہی ڈریں، استغفار کریں، توبہ کریں اللہ کے حضور، کوئی عذاب آنے والا ہے، اور کعبہ اللہ کو اگر جو ہے وہ مطاف کو خالی کر دیا گیا تو یہ ڈبل عذاب آئے گا۔ غازی صاحب تھوڑی سی روشنی بھی فرمائیے گا کہ کس طرح سے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ سازش ہے، بچیں اس سے، کس طرح سے اس سازش سے بچا جا سکتا ہے، کس طرح سے امت مسلمہ اس سازش سے نکلے گی؟ توبہ کریں، ایک کعبہ اللہ سے، امام کعبہ، امام مسجد نبوی، اور پاکستان میں مفتی اعظم جو ہیں پاکستان کے، جو ہیں اپنے ہمارے مفتی صاحب، وہ فوری طور پہ اعلان کریں اس کا، مفتی منیب الرحمان، کہ ساری قوم کل یوم دعا اور یوم توبہ کرے، استغفار کرے، اجتماعی توبہ کریں، نوافل پڑھیں توبہ کے، انشاءاللہ تعالی یہ اس کا حل جو ہے وہ فوری طور پہ ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ پہ آپ یقین کریں، اس اللہ کریم، اس رحیم و رب و رحیم کو اس امت سے بڑا پیار ہے، اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے۔ رات کو اٹھیں، آج ہی اعلان کریں، آج جمعرات ہے، کہ رات کو تمام قوم جو ہے وہ تہجد پڑھے، سارے بالغ تہجد پڑھیں، اور کل سارے معصوم بچے جو ہیں ان کو اچھے کھانے کھلائیں، اور معصوم بچوں سے دعا کرائیں، اسکولوں میں یوم دعا منائیں کل، بجائے اس کے کہ اسکول بند کریں، دیکھیں کیسی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ صحیح۔ مذہبی اسکالر جسٹس ریٹائر نذیر احمد غازی صاحب اور مفتی فاروق القادری صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی